ہمارے ہاں کچھ لوگ دیکھتے ہیں پیسے ہیں علم جیسے ہیں، باتیں جیسی کرتے ہیں، لیکن ان کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو جہلوں والی شادی کرتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے، جو لوگ سنت کے خلاف کریں گے وہ گناہگار۔ باتیں کرنے سے کیا ہے، اصل تو عمل ہے کہ آپ شادی ہو، بیاہ ہو، خوشی ہو، غم ہو، اتباع کریں سنت محمد مصطفیٰ۔ سات بھائیوں میں صرف ایک بھائی کماتا ہے، لیکن اس کا مال بھی مشکوک ہے۔ روٹی تو طالب وہ بھائی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ 6 کیوں نہیں کماتے؟ یعنی اللہ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ نکمے گھر میں سوتے رہیں، صرف ایک کما کے کھلاتا ہے۔ تو جب ایک ساتھ کو کھلائے گا تو لازمی بات ہے چوری کرے گا، ڈاکے مارے گا، حرام اکٹھا کرے گا۔ بہرحال حرام سے بچیں ہر حال میں۔ اگر مشکوک بھی ہو جائے نا مال تو اس سے بھی بچیں، کیونکہ جب مشکوک چیزیں آدمی کھا لیتا ہے نا پھر حرام بھی کھا لیتا ہے، اور جو مشکوک سے بچ جاتا ہے وہ حرام سے بھی بچ جاتا ہے۔ بھئی آپ لوگ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں مولوی کے بارے میں آپ کی کیا رائے، فلاں مولوی کے بارے میں کہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے؟ یہ کیا بات ہے، یہ کون سا سوال ہے کہ مولانا الیاس گھمر سے عالم آدمی ہیں، ٹھیک ہے، بس اور رائے کا مجھے کیا پتہ ہے؟ عالم آدمی ہیں، کافی کام کر رہے ہیں، باقی اللہ کو پتہ۔ میرا بیٹا ہے، اللہ اس کو امتحان میں کامیاب کرے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو کامیاب کرے۔ حرمین میں اگر عورت موجود ہے تو نماز جنازہ پڑھے گی، اپنے گھر سے جنازے کے لیے نہیں آئے گی۔ مسجد نبوی میں لوگ امام صاحب کے سے بھی آگے نکل جاتے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ یاد رکھیں مسجد نبوی میں انہیں نشان بھی لگائے ہوئے ہیں، رسیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، علامت بھی بتائی ہوئی ہے کہ یہاں حد ہے امام کے، سے آگے نہ نکلو۔ اب اگر پھر بھی آدمی رش دیکھ کے نکلتے ہیں تو نماز ہی نہ ہوئی، اس کا کیا فائدہ ہوا کہ تم نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھو۔ حرم میں لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر جماعت بناتے، اگر اگلی صفیں نظر آتی ہے نماز ہو جاتی ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، نفل نہیں ہے، اور نفل کسی امام کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ باقی اماموں کے نزدیک بھی سنت ہے، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں۔ مدینہ پاک میں حضور کو صلاۃ و سلام پڑھے، وسیلہ نہ مانگے، دعا اللہ سے مانگے۔ میری بیوی ناراض ہو جاتی ہے، اللہ پاک ہدایت دے اس کو، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ ویسے بہتر حل اس کا یہ ہے کہ آج تم اس کے لیے کوئی 1000-2000 ریال کا کوئی زیور خریدو، دیکھو ناراض ہوتی ہے۔ اگر وہ پھینک دے نا پھر کہنا کہ ہاں ناراض ہوتی ہے۔ ہاں عمرہ مردے کے لیے کر سکتے ہیں، طواف بھی، زندہ کے لیے نہیں۔ اگر عورت ماہواری کی حالت میں ہے وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، باقی اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ وہ کر سکتی ہے۔ بیٹوں کو دیا ہے، بیٹیوں کو بھی دینا پڑے گا۔ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کا حق کھا جائے گا تو پھر قیامت میں ادا کرنا ہوگا۔ بھائی کے نام زمین نہیں ہے، عارضی طور پر زمین کا حصہ قبضے میں ہے، بہنوں کو اس میں دے گا۔ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ والد نے اس کو دیا، اب یہ زمین اس نے بنائی ہے یا باپ کی ہے؟ باپ کی ہے تو سب کا حصہ ہے، اس نے بنائی ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، دے دے نہ دے نہ دے۔ عام موضوع پر نہیں، چمڑے کا موضوع ہو تو مسا ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ سے یہ جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ مستورات کے لیے، طواف کے لیے الگ نکالنے کا کوئی طریقہ بنایا جائے، آپ تجویز لکھ کے انتظامیہ کو بھیج دیں، اگر آپ اتنے عقل مند ہیں کہ آپ کو طریقہ آتا ہے تو لکھ کے بھیج دیں، یعنی یہاں کے لوگ کچھ نہیں جانتے۔
اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کمیٹیاں ہیں، بجلی ہیں، حل کوئی نہیں اللہ کے بندے۔ وقت الگ کر دے، اس کے جانے کا وقت ہو طواف الوداع کیسے کرے گی؟ وقت الگ کر دے، مردوں نے جانا ہو اور ان کا ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑی، اسی طرح رہے گا۔ بس اپنے آپ کو بد نظری سے بچاؤ۔ اگر آدمی احرام کی حالت میں داڑھی کھجانے سے بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سر منڈانے سے پہلے احرام اتار دیا، اتار کے پھر سر بھی منڈایا کہ نہیں منڈایا؟ اگر منڈایا ہے تو دم نہیں ہے، اتار دیا ہے پھر سر نہیں منڈایا تو دم ہے۔ اپنے ملک میں نہیں دے، یہاں دے گا۔ اس سے پہلے جو عمرے کیے وہ ٹھیک رہا، وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، جس پہ غلطی ہے اس پہ دم پڑے گا۔ پہلے سر تو منڈاؤ، احرام سے تو نکلو، دم تو بعد میں دیتے رہنا۔ زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں۔ رش کی وجہ سے حتیم کی دیوار پھلانگنا ناجائز ہے، گناہ کبیرہ تو نہیں لیکن ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حکومت اپنے ملازمین سے کچھ رقم ہر مہینے کاٹ دیتی ہے، وہ بعد میں آپ کو دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے، وہ سود نہیں ہوتا، اس کو گویا کہ آپ کے لیے پریزیڈنٹ فنڈ میں وہ نفع ملتا ہے۔ عصر کے بعد طواف کریں تو اس کے نوافل جو ہے مغرب کے بعد، واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں۔ ایک آدمی نے صفا مروہ کیا، احرام کھول دیا، حلق نہیں کیا، لوگوں کے بتانے پر واپس احرام باندھا، حلق کیا، کوئی دم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صفا ختم کر کے صفا مروہ پر ٹک وغیرہ لگانے دم پڑ جاتی ہے، حلق کرانی پڑے گی، ٹک لگانے سے احرام نہیں ختم ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی بھی تمنا ہے ان سب کو کعبۃ اللہ کی حاضری اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اور جن کے کاموں میں تکلیف ہے، پریشانی، اللہ ان کی مشکلات حل فرمائے۔ اور مشکلات کا حل یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مرد ہو یا عورت ہو، رات دن پڑھیں۔ میرے بھائی کی اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے، سب کی پریشانیاں دور کرے۔ طواف کے علاوہ حجر اسود کا بوسہ لینا ناجائز ہے۔ میری والدہ میری بیوی سے خوش نہیں ہیں، میں کیا اپنی بیوی کے ساتھ سختی کر سکتا ہوں؟ نہیں، سختی تو نہیں کر سکتے، سمجھا سکتے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کا ثواب 500 ہے، 50,000 نہیں ہے۔ حضور کی مسجد میں 1,000 ہے، اور مسجد الحرام میں 1,00,000 ہے۔ نماز چاہ جو ہے 8 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، مردوں کی طرح عورتیں نماز پڑھیں، وہ بھی ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ سجدے کے وقت وہ زمین سے زیادہ مل کے سجدہ کریں۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں جو قمیض پہنتے ہیں ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے تو حرام ہے، کوئی بھی پہنے، جو بھی شریعت کا مخالفت کرے وہ حرام، سب کے لیے حرام ہے۔ اکثر لوگ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، یہ زیادتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن حکم یہ ہے کہ نماز میں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اور میرے آقا نے ساری زندگی کبھی سر کے ٹوپی اور پگڑی کے بغیر نماز نہیں پڑھی ہے، صرف احرام میں آپ نے نماز پڑھی ہے سر ننگا۔ ایک مشت داڑھی پر تمام ائمہ 4 کا اتفاق ہے، چاروں امام کہتے ہیں کہ داڑھی ایک مشت ہو، کیونکہ میرے آقا کی داڑھی سینے تک آتی تھی تو اسی سے انہیں اندازہ لگایا۔ انڈیا سے احرام باندھ کے نہیں آئے، عمرہ بھی کریں، دم بھی ادا کریں۔ فرض وہ ہے جس کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے، واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس پر حضور پاک نے سفر اور حضر میں کبھی نہیں چھوڑا۔ مؤکد ہے جس کی زیادہ تاکید ہے، غیر مؤکد ہے جس کی کم تاکید ہے۔ میں نے 2000 میں حج عمرے کیے، اس دفعہ خانپور سے ان کچھ حضرات نے کہا کہ آپ نے حج عمرہ کیا ہے، اب مکہ میں پہنچ کر والد کا عمرہ کریں، اب والد کا عمرہ کر سکتے ہیں۔
جو ہمارے خاندان کے آدمی فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی عمرہ ہو سکے، لیکن ایک آدمی کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک سب کے لیے ہو جائے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، قرآن رحمان، اللہ مسجد نے دعا کے لیے لکھا ہے اللہ ان کی حاجتیں پوری کرے۔ عائشہ مسجد سے عمرے کرنے سے جتنی دیر عمرے میں لگتی ہے اتنی دیر آپ طواف کرتے رہیں، طواف افضل ہے۔ جو عورتیں پاکستان سے آئی ہیں لیکن احرام مکے میں باندھا ہے، انہوں نے نیت گھر سے کی تھی، نہیں کوئی عمرہ شمرہ ان کا نہیں ہوا ہے۔ وہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں، ان کو باقاعدہ میقات سے یا جہاد میں لبیک پڑھنا تھا، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ تھوڑا ہے کہ گھر سے تو ہر آدمی عمرے کے لیے آتا ہے، لیکن نیت تو میقات سے کرے گا نا۔ اگر حالت احرام میں نیت کے ناک سے دو بال بے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوتا، احرام کی نیت کرنے کے بعد مکہ پہنچ کے اگر تھوڑا آرام کر لیں کوئی حرج نہیں، ایک چادر اتار دیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال شیعہ کا جنازہ نہ پڑھے تو بہتر ہے۔ جو نانی کا دودھ پیا ہے تو اس نانی کی جتنی اولاد ہے اس کی بہنیں ہیں، اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک موٹی بات ہے، دیکھو جس کا دودھ پیو گے وہ تمہاری ماں ہے، اب اس کی جتنی اولاد ہے تم سے پہلے ہے یا بعد میں تمہارے بہن بھائی۔ برس کا علاج تو کوئی نہیں ماں سوا اس کے کہ زمزم بھی لگائیں، اور حضور نے فرمایا کہ زمزم ہر بیماری کا علاج ہے، طعام طعم و شفاء سقم۔ تو اس لیے اسی نیت کے ساتھ ہر نماز کے بعد پئیں بھی اور وہاں لگائیں بھی، اللہ قادر ہیں کہ آپ کو شفا عطا فرمائیں۔ ویسے بظاہر ایسی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں آیا ابھی تک دنیا میں، اور حضور پاک نے بھی پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام، کہ یا اللہ ہمیں برص سے اور کوڑ کی بیماری سے اور پاگل پن سے اور ہر بری بیماری سے پناہ عطا فرما۔ تو بہرحال اب علاج آپ کے پاس زمزم ہے، کیونکہ زمزم ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اخواننا و بناتنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتیمہ وخیر ایامنا یوم نلقاک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی کمزوریاں دور فرما دے، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو فرما برداری نصیب فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین، لا تردنا عن بابک خائبین۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما۔
یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔